جناب وقار رضوی صاحب کی خدمت میں ہم لوگ شکریہ تو نہیں ادا کریں گے، اس لیے کہ وہ یہ سب ان کا جو جذبہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خاص طریقے سے ایسے جو موقع ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے وقار بھائی جو ہیں وہ پہل کرتے ہیں اور ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے تعزیتی جلسہ ہو اور چاہے اس قسم کی تقریبات ہو۔ تو میں تمام شہر کی جانب سے، تمام ادیبوں اور شاعروں اور دانشوروں اور ذاکروں کی جانب سے وقار بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس طریقے سے اتنی جلدی ایک تعزیتی جلسے کا اہتمام اور انتظام کیا۔ رو لیے تذکرہ شاہ شہیداں کر کے، رو لیے تذکرہ شاہ شہیداں کر کے، مطمئن ہو گیا دل درد کا درماں کر کے، مطمئن ہو گیا دل درد کا درماں کر کے، حق نے حیدر کے لیے تاج ولایت بھیجا، حق نے حیدر کے لیے تاج ولایت بھیجا، ابھی پلٹے ہی تھے سائل کو سلیماں کر کے، سرے میزان عمل اتنا گراں ٹھہرا ہے، رکھ دیا اشک نے ہر چیز کو ارزاں کر کے۔ اور یہ شعر سر حضرات بہت قیامت کا شعر ہے کہ بعد قتل شہیدیں سوچ رہا ہے اسلام، بعد قتل شہیدیں سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا شاہد لکھنوی صاحب سے کہ وہ ابتدا کریں اور اپنا تعزیتی کلام اور نظر میں۔ دار فانی سے اٹھے خدمت شہ میں پہنچے، دار فانی سے اٹھے خدمت شہ میں پہنچے، عشق سرور نے سفر کر دیا ان کا آسا، عشق سرور نے سفر کر دیا ان کا آسا، پیشوائی کو نہ کیوں ساکن جنت اٹھیں، پیشوائی کو نہ کیوں ساکن جنت اٹھیں، شوق مدحت لیے جب آئے خطیب العرفاں، پر کے استقبال کو آتے ہیں سرور دیکھیے، ڈھونڈنے نکلا ہے پیاسے کو سمندر دیکھیے، پر کے استقبال کو آتے ہیں سرور دیکھیے، پر کے استقبال کو آتے ہیں سرور دیکھیے، ڈھونڈنے نکلا ہے پیاسے کو سمندر دیکھیے۔ یہ خطیب العرفان مولانا مرزا اشفاق شوق صاحب کا ایک مطلع ہے سلام کا میں نے پیش کیا، اور عباس نگار صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں سب سے پہلے میں وقار رضوی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ادب کی خدمت میں ہر قدم کو آگے ہی بڑھایا، اور ہمیشہ انہوں نے خدمت کرتے آئے ایک صحافی کے ساتھ ساتھ۔ انہوں نے بہت سے جلسے، بہت سی تحریکیں اپنے سے جوڑ لیں، اور ان کی تعریف کیا کروں، یہ لکھنؤ کی ایک جیتی جاگتی روح تھے، یقین مانیے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے لکھنؤ کے اندر یوں تو بہت سے آپ کے علماء ملیں گے، دانشور ملیں گے، لیکن جن کا رشتہ روحانی رشتہ تھا لکھنؤ سے، اس کے لیے مجھے اس وقت والی عاصی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو میں ضرور آپ اس کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وفاداری یہ کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے، وفاداری یہ کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے ایک مدت تک بچشمے تر رہا ہے لکھنؤ، کہ شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے ہمارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے ہمارے جیسے۔ چاہے وہ غم کی تقریب ہو، چاہے خوشی کا موقع، ہر موقع پہ رہتے ہیں ہمارے سروت تقی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند جملے ضرور وہ اس وقت کہہ دیں۔ بہت بہت شکریہ جناب نیر جلال پوری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب وقار رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں محترم مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے ایک تعزیتی جلسہ یہاں پر رکھا۔ حضرات السلام علیکم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ مولانا ملا طاہر صاحب کی یہ تربیت تھی کہ ان کی دو اولادیں مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب نے علم خطابت میں، میدان خطابت کے اندر پوری دنیا میں نام روشن کیا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے دونوں فرزند، 4 فرزند ماشاءاللہ سے ہیں اور ایک بیٹی، مگر 2 فرزند مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب
بالکل اسی اسٹائل سے، بالکل اسی باڈی لینگویج سے، بالکل لگتا ہے اگر آنکھ بند کر لی جائے تو لگتا ہے کہ مولانا اطہر صاحب بول رہے ہیں۔ کبھی کبھی مشابہت ان کے بولنے میں یہ لگتی ہے کہ وہ جو ایک اسٹائل تھا مولانا اطہر صاحب کا، مولانا اشفاق صاحب اور مولانا اطہر صاحب نے اپنے 2 نمائندگی خطابت کے لیے چھوڑی ہے، مولانا اعجاز اطہر صاحب اور مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں وقار رضوی صاحب کے اور آپ سبھی حضرات کے کہ آپ لوگ اس تازہ دل جلسے میں آئے۔ مجتبیٰ صاحب تشریف لائے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند جملے وہ ضرور اس وقت جو ہے وہ مختصراً اپنے تعزیت سامعین، یقیناً خطیب العرفان ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو یقیناً جن کے گزر جانے کے بعد ایک خطابت کے میدان میں محمد اطہر صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب ہوں، یہ ہماری آنکھوں سے اجھل ہو گئے ہیں، لیکن دل آج بھی کہتا ہے جب تک ذاکری زندہ ہے، جب تک شاعری زندہ ہے، تب تک خطیب اکبر بھی زندہ ہیں اور خطیب العرفان بھی زندہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرزا شفیق حسین شفق صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور میں اپنے ایک بیت، اپنے 2 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ وہ چپ ہے اور اثرات زبان باقی ہیں، وہ چپ ہے اور اثرات زبان باقی ہیں، سماعتوں پہ ابھی تک نشان باقی ہیں۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ آج علماء ادب اور سیاسی ماہرین، مختلف شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والوں کا یہ اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی بہت اہم شخصیت تھی جو ہمارے میں جو ان کا ایک مضمون مرحوم وکٹوریہ اسٹیٹ شائع ہوا تو ہندوستان کیا پوری ادبی دنیا میں اس کی گونج سنائی دی۔ شمارہ نمبر 9 القلم، علامہ ضمیر اختر نقوی جو نکالتے ہیں پاکستان سے رسالہ، اس رسالے میں وہ مضمون چھپا اور اس کی دھوم 10 نمبر شمارے میں آپ دیکھیں جو خطوط آئے ہیں اس مضمون کے حوالے سے 1950 سے لے کر کے اور 2010 تک کا وہ تفصیلی تذکرہ مرحوم وکٹوریہ اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس یہاں سے لے کر حیدر گنج سے لے کر اور چوک تک کے اس راستے پر، اس سڑک پر یا اطراف میں جو شعراء کرام تھے وہ، اور جو یہاں مزدور طبقہ ہے جو ٹھیلیاں لگاتا ہے، جو سامان فروخت کرتا ہے، سبزی فروش، ان طبقات کا ذکر، یعنی کون ایسا ہے وکٹوریہ اسٹیٹ پر کہ جس کا ذکر اس مضمون میں اشفاق صاحب نے نہیں کیا۔ اور جب مرحوم وکٹوریہ اسٹیٹ لکھا تو پہلے اس کی وضاحت کی کہ میرے پڑھنے والے اس پر چوکیں گے ضرور کہ میں وکٹوریہ اسٹیٹ کو مرحوم لکھ رہا ہوں، اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جیسے جوش ملی آبادی نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو آخر میں جوش مرحوم لکھنا شروع کر دیا تھا، جس طرح سے دلی کو حالی نے مرحوم لکھا ہے، اسی طرح سے میں بھی وکٹوریہ اسٹیٹ کو مرحوم لکھ رہا ہوں، کیونکہ مرحوم اس وقت نہیں لکھا جاتا کہ جب انسان مر جائے، کبھی کبھی مرحوم اس وقت بھی لکھا جاتا ہے جب کوئی بارونق شے بے رونق ہو جائے، جب کوئی ایسی شے جہاں بہاریں ہوں خزاں میں تبدیل ہو جائے تو اسے بھی پھر مرحوم لکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اشفاق صاحب نے جو اپنا مضمون شروع کیا ہے، تو پھر کون سی شے ہے اس وکٹوریہ اسٹیٹ سے جو اس مضمون کا حصہ نہ بنی ہو؟ وہ چڑیا بازار ہو اس کا بھی تذکرہ ہے، ماہر و سالک لکھنوی ہوں تو ان کا بھی تذکرہ ہے، نصیر منزل ہو تو اس کا تذکرہ بھی ہے، جو یہاں کے خانوادے ہیں خاندان اجتہاد کا تذکرہ بھی ہے، نجم العلوم کا تذکرہ بھی ہے۔ ہر شے کو انہوں نے ایک مضمون میں سمیٹ دیا ہے اور اس کی ستائش بے پناہ کی گئی، اور جو تاریخ انہوں نے پیش کی ہے میرے خیال سے اشفاق صاحب کے علاوہ کوئی لکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غزل کے بھی ممتاز اور منفرد شاعر تھے، 700 صفحات کا ان کا غزلوں کا دیوان ہے، مجھ کو شاعر نہ کہو، جو انہوں نے آج سے 10 سال پہلے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں شفق میاں آپ اس پر مقدمہ لکھ دیں، تو میں نے وہ لیا اور پڑھا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد انہوں نے پھر مجھے بلایا دوبارہ اور کہا کہ شفق صاحب میرا ارادہ بدل گیا ہے، آپ بھی رائے دیجئے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے غزلوں کا مجموعہ نہ چھپوایا جائے بلکہ شروعات اہل بیت علیہ السلام سے کی جائے، کیونکہ ہم نے شروعات بھی اسی شاعری سے کی ہے، تو ہم پہلے مذہبی شاعری کیوں نہ چھپوائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں، تب وہ چراغاں اور سلام شوق سامنے آئے، لیکن ابھی مجھ کو شاعر نہ کہو چھپنا باقی ہے،
میں درخواست کروں گا اپنے برادر محترم فخر ملت مولانا مرزا یاسوف عباس صاحب قبلہ اور مرزا اعجاز عباس صاحب سے کہ وہ ضرور مجھ کو شاعر نہ کہو، اسے چھپانے کا کوئی اہتمام و انتظام کریں، کیونکہ وہ ایک بڑا ادبی سرمایہ ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یقین جانیے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس شاعری میں سے میر کی خوشبو آ رہی ہے، ناصر کاظمی کی خوشبو آ رہی ہے۔ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں، اور بہت آپ یہ بھی آپ کا انکسار ہے، اور میں تو ان سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اس وقت، بلکہ وہ کیا وہاں کیا یہیں پہ آ جائیں اور کچھ باتیں عرض کر دیں اور اس کے بعد میں وہ آگے بیٹھیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ میں تقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیعہ کالج کے حوالے سے اور یہاں سے ان کی جو ان کی قربتیں رہی ہیں چند جملے ضرور وہ اس وقت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایسی شخصیت کا کچھ اظہار خیال کروں۔ یقینی طور پر وہ ہمارے لکھنؤ کی مایہ ناز شخصیت جو دنیا میں پہچانی جاتی ہے ادبی اور مذہبی دونوں نگاہوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کلام جیسا ابھی ہمارے سامنے آپ نے بتایا، اور مرزا شفیق حسین شفق صاحب نے جو ان کے کلام کے بارے میں تاثرات اپنے پیش کیے ہیں، تو اسی سے انداز ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کتنی اعلیٰ تھی ہماری قوم کے لیے، اور یہ قومی خدمت جو انہوں نے انجام دی اس کا کوئی بدل کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہو پائے گا۔ جہاں تک مرحوم چراغ محضر سرور اجازت دیکھیں، محضر سرور کونین کے مرحوم چراغ، سینکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ، جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ، صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ، صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے۔ تو میں اعجاز زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک اپنی چند اشعار پیش کریں، اور میں خطیب العرفان کا شعر اس وقت پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ ان کی زبان دیکھیں اور وہ محاورہ دیکھیں، اور محاورے کو کیسے اشارے سے اگر بہت کھل کے بیان کر دیا تو پھر لکھنؤ کی شاعری نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، اور یہ ایسے ہی برجستہ یہیں شیعہ کالج میں جشن زینب میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا تھا، سوائے نام علی مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ زیدی صاحب اپنے چند اشعار پیش کریں گے۔ ایک نامکمل نظم میں تعزیت کے چند اشعار لکھنے سے بھی کہہ رہا ہوں اعلان خطیب العرفان، کہہ رہا ہوں اعلان خطیب العرفان، آپ تھے لکھنؤ کی جان خطیب العرفان، شاعر و ذاکر شہ مرثیہ گو ناصر نگار، شاعر و ذاکر شہ مرثیہ گو ناصر نگار، بن کے سب کی رہ پہچان خطیب العرفان، مجلسیں کتنی پڑھیں اس کا بتائے جو حساب، مجلسیں کتنی پڑھیں اس کا بتائے جو حساب، کوئی اس کا نہیں امکان خطیب العرفان، یہ شرف آپ کا تھا بن گیا یہ ذکر حسین، آپ کی زیست کا عنوان خطیب العرفان، حسن اخلاق کا پڑھوا لیا سب سے کلمہ، حسن اخلاق کا پڑھوا لیا سب سے کلمہ، کر لیا سب کو مسلمان خطیب العرفان، مثل اولاد بھتیجوں کو ہمیشہ سمجھا، مثل اولاد بھتیجوں کو ہمیشہ سمجھا، سپا سوجا سے تھے قربان خطیب العرفان، اور مرد میدان خطابت نہ کہے کیوں دنیا، مرد میدان
खिताबत न कहे क्यों दुनिया, उम्र भर जीता ये मैदान खतीबुल इरफान के कांधों पर कितने गरीबों की किफालत का था बोझ, कांधों पर कितने गरीबों की किफालत का था बोझ, था किसी को नहीं इरफान खतीबुल इरफान। मैं नवाब जाफरी साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले ताज़ियत के उनके ख़ानदान के लिए और हम सब के लिए या उनकी कुछ बातें ज़रूर पेश करें। मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब ताबसरा बहुत सी खूबियों के मालिक थे। किस किस बात का तज़किरा किया जाए, लखनवी आन बान शान के वो मालिक थे, उनका हिस्सा था। बेहतरीन ख़तीब थे, खिताबत फरमाते थे, उनकी खिताबत का सिक्का चल रहा था। तारीख़ लखनऊ पर गहरी नज़र थी। जब शाहान अवध की मजलिस जैसे कि किसी भी बादशाह की छोटे इमाम बाड़े में पढ़ते थे तो इस तरह से वो तस्वीर खींच देते थे शाहान अवध की खिदमत अज़ादारी की, और जिस शख्सियत की मजलिस पढ़ते थे उसके सिलसिले में एक तफसीली गुफ्तगू फरमाते थे कि जो बच्चों को नहीं भी मालूम था, नौउम्र थे, वो ये सुनते थे कि कैसे कैसे बादशाह अवध से गुज़र गए और किस तरह से एजाज साहब, मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब, इन सब को खुदा और इनके भाइयों को, दीगर वरसा को सब्र जमील अता फरमाए सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये शहनशीन का सिलसिला शुरू होगा तो वक़ार भाई को हम सबसे पहले सलाम करते हैं। वाकई वक़ार भाई की वजह से बहुत सारे हज़रात, आज से 30-35 साल पहले रस्सी बटान की एक मजलिस में मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब खिताब कर रहे थे। बचपन से जब 7वें 8वें में था और आज तक की कोशिश करता था कि अतहर साहब जहाँ भी खिताब करें वहाँ ज़रूर पहुँचूँ, और जो भी कुछ जानता हूँ वो सिर्फ उनकी ही खिताबत सुन सुन के जानता हूँ। जिन लोगों के बीच में रहता था, जो लोग सवाल हमसे करते थे, वो उनकी मजलिस में पता नहीं उनको कैसे मालूम हो जाता था कि ये सवाल आवाम में ऐसा किया जाता है। वो जब मजलिस में पढ़ते थे उसका हर एक जवाब वहाँ पे मौजूद होता था। उस मजलिस में आज से 35 साल पहले उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग इतराज़ करते हैं कि मुहर्रम अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी और इतनी अहम थी तो इसमें अल्लाह ने क्यों नहीं बुलाया, और बकरीद में वो कुर्बानी जो हज़रत इब्राहिम के यहाँ थी उसमें ख़ास तौर से ये कहा गया और आपको बुलाया गया, उसके लिए ताकीद की गई। तो इन दोनों कुर्बानियों में ये मुहर्रम की जो इमाम हुसैन की कुर्बानी है ये कैसे अहम है। अब उनकी तो किताबत के जुमले जो होते थे वो तो मैं नहीं अदा कर सकता, मैं मफ़हूम उसका बताता हूँ। उन्होंने ये कहा अगर कोई खुशी का मौका होता है तो उसमें तमाम लवाजमात किए जाते हैं, कार्ड छपता है, आपके घर के आदमी जाता है, आपसे खुशामद करता है और कहता है कि मेरे यहाँ तशरीफ़ लाइएगा। और अगर कोई गमी का मौका होता है तो सिर्फ़ एक इत्तला दी जाती है और उस इत्तला से आपका आना जाना इस बात की अलामत होता है कि कितनी मोहब्बत आपके दिल में असल है और कितनी मुनाफ़िकत है। 35 साल पहले जो मैंने सुना था उसको आज आजमाने का मौका मिला। मैंने सोचा कि ये जो एक ताज़ियती जलसा है इसमें फ़र्दन किसी को फ़ोन करके इनवाइट करने का शायद ये मौका नहीं है। इत्तला किसी तरकीब से अगर उन तक पहुंच जाएगी और जो उनके चाहने वाले होंगे, जो उनसे मोहब्बत करते होंगे, वाकई में क़ुर्बत रखते होंगे, वो दौड़े चले आएंगे। शुक्र कीजिए, इस लुत्फ़ ख़ास का पुरसिश है और पाए सुखन दरमियान है। तो गालिब का ये शेर मेरे काम आ गया। मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर ख़ान मोहम्मद आतिफ़ साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक शौक़ साहब के हवाले से। मरते हैं लेकिन फ़ना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। हज़रत वक़ार रिज़वी साहब ने उर्दू राइटर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम जो ताज़ियत का एहतमाम किया है, ये जलसा उनका शुक्रगुज़ार है। मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक जो ख़तीबुल इरफ़ान थे, उनकी रूह के लिए
یہ ضروری ہے کہ ہم اس فکر کو تازہ کریں۔ میں نے کہا مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ آج لکھنؤ سے بمبئی تک خطیب العرفان کا ذکر ہو رہا ہے، کتنے دن گزر گئے، اخباروں میں روز خبریں آ رہی ہیں، لوگ تعزیت کے پیغام بھیج رہے ہیں، اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ میرے ساتھی تھے، میں کیا کہوں، میرے جگر کا ایک پروفیسر عباس علی مہدی صاحب، وائس چانسلر۔ بچپن سے سنتا آ رہا تھا ان کی مجلسیں، اور ایک ان کا اپنا انداز تھا، اطہر صاحب کا اپنا انداز تھا، ان کا ایک اپنا انداز تھا جس سے وہ اپنی طرف مدعو کرتے تھے۔ سب نے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے شاعر تھے، ذاکر تھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات جو خوبی ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں، وہ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سب بہت بڑے محب اہل بیت تھے، مداح اہل بیت تھے، ذاکر اہل بیت تھے، شاعر اہل بیت تھے، اور جس کی وجہ سے آج ہم سب ان کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے، اور آنے والی پیڑھیاں بھی ان کو یاد کریں گی، اور ان کی باتوں کو، ان کی مجلسوں کو، اور ان کے جو انہوں نے شعر کہے ہیں اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ گزارش کروں گا مولانا ڈاکٹر مرزا یوسف عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہم سب کی جانب سے تعزیت قبول کریں۔ جناب صدر محترم اور حاضرین جلسہ، میں اپنے پورے خانوادے کی جانب سے جناب وقار رضوی صاحب کا اور اودھ نامہ فیملی کا، اردو دوست اردو رائٹرز فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ام محترم خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے انتقال پرملال پہ یہاں کے اوپر یہ تعزیتی جلسہ رکھا ہے۔ جس وقت پارٹیشن ہوا تھا اور ہمارے یہاں فقدان تھا، سب کچھ پاکستان چلے گئے تھے، اس وقت خطیب الایمان مولانا مظفر حسین طاہر ولی صاحب، جناب خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، جناب مولانا فیاض حسین صاحب ولید پوری، اور مولانا مرزا محمد عالم صاحب سرکار فخر العلماء، یہ صفحے اول میں خطابت کر رہے تھے اس وقت۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سلسلہ تھا اس میں ام محترم خطیب العرفان کا بھی نام آتا ہے۔ خدا برا کرے اس ترقی یافتہ دور کا جس نے ہم سے ہماری تہذیب کو چھین لیا۔ خطیب العرفان کو، ام محترم مولانا اشفاق صاحب وفات رسول پر کم سے کم روایت 9، زیادہ سے زیادہ 13 علماء کرام تشریف فرمائیں، کہتے ہیں کہ زمین ہل رہی تھی فلک کانپتا تھا، زمین ہل رہی تھی فلک کانپتا تھا، بڑی حشر ساما وفات نبی تھی، زمین ہل رہی تھی فلک کانپتا تھا، بڑی حشر ساما وفات نبی تھی، مگر ہاں جنازے میں مجمع نہیں تھا، وہی آئے جن کو ولائے علی تھی، مگر ہاں جنازے میں مجمع نہیں تھا، وہی آئے جن کو ولائے علی تھی، سبب کیا تھا کچھ تو بتائے مسلمان، صحابہ کے پیروں میں مہندی لگی تھی۔ کہتے ہیں دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، بخار بھائی، دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، کیوں بریز درجہ تیور ہو گئے، کیوں بریز درجہ تیور ہو گئے، اور فتح خیبر کا ہوا جب تذکرہ تو آپ کیوں آپے سے باہر ہو گئے۔ لہذا میں اپنے خانوادے کی جانب سے جناب وقار رضوی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئے ہوئے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی تعزیت سے ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تسلی کا باعث۔ جناب مولانا قائم مہدی صاحب، شیخ قائم مہدی صاحب کا بلاوا۔ خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے بارے میں تفصیل سے آپ نے
ان کی ذاتی شخصیت کی جو انفرادی خصوصیات ہیں ان کو بھی سنا، ان کے فن اور فکر پہ بھی آپ نے بہت کچھ سنا۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے انہی کے حوالے سے پیش کرنے کے بعد بات کو تمام کر دوں گا۔ چونکہ اس وقت میرے سامنے ایک کریم سامعین کا مجمع ہے، لہذا میں اپنی گفتگو کا آغاز خطیب العرفان صاحب کی معرفت کے سلسلے کا صرف 2 لفظ استعمال کروں گا کہ لکھنؤ کی شناخت یا ڈریس سے ہے یا ایڈریس سے ہے۔ لہذا اپنی بات کو میں صرف ایک شعر پر تمام کرتا ہوں کہ نہ جانے اشک سے آنکھوں میں کیوں ہیں آئے ہوئے، گزر چکا تھا زمانہ تمہیں بھلائے ہوئے۔ میں اس وقت حرف التماس پیش کروں گا انجینئر سید درالحسن صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مرزا محمد اشفاق صاحب کے سلسلے میں آپ حضرات سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یقیناً یہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ جس رخ سے دیکھیے اچھائی نظر آتی۔ میں سفر میں تھا، بمبئی سے آ رہا تھا اور جھانسی کے قریب میری ٹرین پہنچی تھی، 11 سوا 11 کا وقت رہا ہوگا کہ وقار صاحب کا فون آیا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اس وقت ٹرین میں ہوں۔ کہا اشفاق صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دم سے گھبرایا، میں نے کہا کون اشفاق صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہیں بتایا کہ مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلا۔ یہ دنیا چند روزہ آشیاں ہے، یہ دنیا چند روزہ آشیاں ہے، یہاں کوئی صدا رہتا کہاں ہے۔ کہا رضوان اشفاق، کہا رضوان باشوق اشفاق آؤ، کہا رضوان باشوق اشفاق آؤ کہ اب خلد بری تیرا مکان ہے۔ پروفیسر فضل امام صاحب اور جناب عمار رضوی صاحب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جناب پروفیسر شاعر بدولوی صاحب، ہم سب کے مربی، ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے کرم فرما۔ انہوں نے بہت اچھی نثر لکھی۔ شعراء اہل بیت کا تذکرہ لکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان چیزوں کو جمع کرنا اور تذکرہ لکھنا یہ ایک بڑا کام تھا، اس بات کو سوچنا بھی ایک بڑا کام تھا۔ انہوں نے وہ تذکرہ لکھا اور وہ تذکرہ کافی ضخیم ہے، وہ چند صفحات پر مشتمل نہیں ہے، 311 صفحات اس تذکرے کے ہیں، یعنی کم از کم اس میں 150 شاعروں کا 200 شاعروں کا ذکر اس میں لازماً ہے، اور یہ 200 شاعر یہ 150 شاعر تلاش کرنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم ان کی خطابت کو تو 50 سال بعد بھول جائیں گے۔ یہ نسل نہیں رہے گی جس نے ان کی خطابت سنی، یہ نسل نہیں رہے گی جس نے ان کو دیکھا ہے اور ان سے ملی ہے اور ان کے پاس بیٹھی ہے اور ان سے بات کی۔ لیکن آنے والی نسلوں کے پاس ایک چیز ان کی رہے گی اور وہ ہے ان کی شاعری، ان کی مدح اہل بیت کی شاعری، ان کا کلام، ان کی نثر، ان کا تذکرہ، ان کی غزلیں، ان کی چیزیں۔ یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں، یہ اثاثہ جو وہ چھوڑ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بے قیمتی اثاثہ ہے جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ان چند وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں ان چند باتوں کے بعد اسی ان کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کے خانوادے اور مرزا اطہر صاحب کے خانوادے سے تعزیت کرتا ہوں کہ جو نقصان ان کا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نقصان صدیوں میں پورا نہیں۔ کس کو انتظار ہے مولا کو ہے خبر، کس کو انتظار ہے مولا کو ہے خبر، مشگاں پہ ہو رہا ہے چراغاں کہاں کہاں، مشگاں پہ ہو رہا ہے چراغاں کہاں کہاں۔ یہ عزت مآب جناب عمار رضوی صاحب سے
डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक जगह हमारे ज़िला सीतापुर में है बिस्वा, उसके पास एक गांव है मानपुर, और मानपुर के आगे एक चौधरी साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अहमद साहब, जिनके यहाँ मजालिस होती रहती हैं। मुझे उन्होंने बुलाया था, पानी बहुत तेज़ बरस रहा था, गाड़ी जो थी वो 2 किलोमीटर के आगे रुक गई और वहाँ नहीं पहुँच सकती थी। हम लोग पैदल कीचड़ में वहाँ पहुँचे और वहाँ पर देखा कि अशफाक मियाँ बैठे हुए हैं पहले से। तो हमने पूछा, अशफाक मियाँ आप कैसे आ गए इस बारिश में? तमाम सब कहने लगे मैं वहाँ तक तो सड़क तक तो आया और फिर मुझे एक साइकिल वाला मिल गया तो मैं उसके पीछे बैठ के चला आया। ये आप आजकल ज़रा तसव्वुर करें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आदमी का बड़कपन शारिफ भाई बड़ी बातों से नहीं होता है, छोटी बातों से होता है। वो वहाँ पर गए, मजलिस पढ़ी और उसके बाद खाने के बाद उनको अक्सर ज़रा सोते थे, आराम करते थे, तो 2 बेंचेस लगा के और वहीं पर लेट गए, कहने लगे मैं यहीं पर सो जाऊँगा। तो ये सादगी थी। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। सर फजल इमाम साहब हम सब के बुज़ुर्ग और बेहतरीन ख़तीब भी। ख़तीबुल इरफान जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब शऊर आगही के वो ज़ाकिर थे जो एहतराम मिंबर उसके वक़ार को भी समझते थे और मिंबर पर कोई इख्तिलाफी मसला बयान नहीं करते थे, बल्कि जब कोई इख्तिलाफी मसला या कोई गुंजाइश आ जाती थी तो मजबूर और नाचोर होकर ज़ुबान की शुस्तगी से और अदब की वाबस्तगी से उसको हसीनतर बना करके पेश कर दिया करते। ये उनकी खूबी थी। ज़ाहिर की बहुत से ज़ाकिरीन बहुत से खुतबा जब ज़िक्र करते हैं, बयान करते हैं और मसाइल को बयान करते करते जब ज़ाहिर उनकी ज़बान लग़ज़िश करने लगती है तो फ़िक्र व फ़न की दलील को भूल करके अपनी उस कैफियत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो मिंबर पर बैठे हुए हैं, जो मिंबर रसूल है। मगर मिर्ज़ा अशफाक साहब ये खूबी थी और मिर्ज़ा अतहर साहब की भी कि ज़ुबान व बयान पर इतनी कुदरत हासिल थी, दस्तरस थी कि वो शुस्तगी के एतबार से ज़ुबान में शुस्तगी और फिर बयान में शाइस्तगी, ये कैफियत जो नज़र आती थी वो हमें कम ज़ाकिरों के यहाँ मिलती हैं। ज़ाहिर के बयान करने वाले तो बहुत मिलते हैं, ख़तीब भी बहुत हैं, मगर सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी कि वो इख्तिलाफी मसाइल से परहेज़ करते थे और जो गुफ्तगू करते थे वो ईमान अफरोज़ हुआ करती थी। जहाँ इस्लाम हो, जहाँ ईमान हो, जहाँ गम हुसैन हो, जहाँ अज़मत हुसैन हो, जहाँ किरदार हुसैन हो और किरदार व अमल के नूरानी नक़ूश को पेश करने के लिए जिस ज़बान की ज़रूरत होती थी उस ज़बान की। आम तौर से ज़ाकिरीन जब नस्र में लड़खड़ाने लगते हैं तो शेर का इस्तेमाल करते हैं। जनाब अशफाक साहब भी शेर का इस्तेमाल करते थे, मगर उस शेर से कोरिलेट करते थे, अपने बयान को मरबूत करते थे, कहीं से कहीं कमी नज़र नहीं आती थी। तो अशआर को मरबूत कर लेना अपने बयान से, ये उनका कमाल था। और ज़ाहिर की फ़ारसी और उर्दू के मोतबर शोरा के मोतबर कलाम उनको याद थे। ये चलते फिरते शायरों के रत जगह के शायरों के शायर उनको याद नहीं थे। उनके वो अशार याद थे जहाँ फ़िक्र थी, जहाँ शऊर में बालिदगी थी। और जाहिर है जब फ़िक्र व फ़न में बालिदगी अता होती है तो ज़बान में भी वो बरजस्तगी आती है, जो मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब की ज़बान में थी। वो बड़ी खूबियों के मालिक थे मिर्ज़ा अतहर साहब भी और मिर्ज़ा अशफाक साहब भी। ज़ाहिर है कि मेरे इन लोगों के ताल्लुकात थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। हमारी गुरु, हम लोगों के गुरु भेज ही है, एज ग्रुप एक है। ज़ाहिर है कि वो पहले चले गए, वो हम लोग जल्द जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़ाहिर है कि ऐसे लोग अब नहीं मिलते जिनमें मोहब्बतें हों, जिनमें शफ़क़तें हों, जिनमें रिफ़तें हों, जिनमें अज़मतें हों, जिनमें किरदार की पाकीज़गी हो, जिनमें तत्हीर नफ्स हो, जिनमें तत्हीर मिजाज हो। अगर तत्हीर नफ्स नहीं है, तत्हीर मिजाज नहीं है तो तौहीन मिंबर हो सकती है, एहतरामी मिंबर नहीं हो सकता। तहरीरें तो हवा के दोष पर उड़ जाया करती हैं, तहरीरें ज़िंदा रहती हैं। ज़ाहिर इनकी तहरीरों का तज्ज़िया करना चाहिए और यही तहरीरें उनको हयात बख्शेंगी, यही तहरीरें उनकी ज़िंदगी की रानी होंगी। बहुत बहुत मैं ख़तीब आले इमरान मौलाना मिर्ज़ा एजाज़ अतहर साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले, ताकि ये आप इस गम के वारिस भी हैं, हम सब आपको ताज़ियत पेश करते हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। चंद जुमले मौलाना मिर्ज़ा एजाज़ अतहर साहब। डायस पर मौजूद हज़रात,
جناب وقار رضوی صاحب، اس جلسہ تعزیت کے منعقد کرنے والے اور آپ تمام شرکت کرنے والے حضرات، ظاہر ہے کہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے. آپ حضرات سے جو محبت ملی، جس طریقے سے آپ نے ام مرحوم کے واسطے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کن لفظوں کے ذریعے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. وقت نہیں ہے. ہمارے وقار رضوی صاحب یہ جو محبت کرتے ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں والد مرحوم کے ساتھ، ام مرحوم کے ساتھ، اس موقع پر جب میرے والد کا انتقال ہوا یا یہ جب میرے چچا کا انتقال ہوا، آج یہ جلسہ تعزیت، میں کن لفظوں میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ ایک ہی مقصد، ایک ہی مطلب رہا، اور وہ ذکر غم حسین، مجلس حسین، عزاداری حسین، کہ کس طریقے سے اس بارگاہ میں خدمت ہوتی رہے، اور بی بی کو شاید کوئی جملہ قبول ہو جائے ان کی بارگاہ میں، شاید کوئی ادا بی بی کو بھا جائے، شاید کوئی تقریر کا ایک جملہ، آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو بھی اگر بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ بخشش کے واسطے کافی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے وقار رضوی صاحب کا، اردو رائٹرز فورم کا اور اودھ نامہ فیملی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جلسہ تعزیت کا انعقاد کیا. اور ہم سب وقار رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں آ کے شکریہ ادا کروں گا، لیکن آئیں اور ہم سب کا شکریہ یہاں قبول فرمائیں اور جو کچھ کہیں. میں عمار صاحب کے لیے اور آخر میں سورہ فاتحہ بھی. حضرات بس ایک منٹ اور لینا چاہتا ہوں کہ وقت بہت ہو گیا ہے. زندگی میں جس سے جو ملا ہے میں چاہتا ہوں اس کو اسی طرز پہ اس کو لوٹاؤں. اطہر صاحب اور اشفاق صاحب کی جس طریقے کی محبتیں تھیں اور جتنے بڑے ان کی شخصیت تھی، میں ایک دو جملوں میں آپ کو بتا دوں. زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک غلطی ایسی ہوئی جو میں لکھنؤ میں نہیں تھا اور باہر تھا. ایک مضمون میرے اخبار میں چھپا جو ہرگز بھی آج تک اس کی پشیمانی مجھے ہے، اور وہ مضمون چھپ گیا. اسی دوران، اسی کے بعد میرے چچا کا، میرے والد کا انتقال ہوا، اور اطہر صاحب اس وقت باہر تھے، بامبے میں تھے، یہاں نہیں تھے. ہدایت صاحب جو شاہ کالج کے سیکرٹری، انہوں نے وعدہ لیا اور وہ مجلس، میرے والد صاحب کی سوئم کی مجلس پڑھنے کے لیے آئے. پڑھان کی مسجد میں مجلس پڑھ رہے تھے. مجھے وہ منظر ابھی بھی یاد ہے. اسے 10-12 سال ہو گئے، اور لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ جانتے ہیں کن کیا مجلس پڑھنے آئے ہیں؟ یہ وہی وقار صاحب ہیں، اودھ نامہ کے مالک. یہ وہی وقار صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں کیا مجلس پڑھنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی میں جانتا ہوں، یہ وہی وقار صاحب ہیں. مجھ سے کچھ ناراض رہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، اس لیے مجلس پڑھنے آیا ہوں. وہ ان کا ایک جملہ جو انہوں نے آج سے 10-12 سال پہلے کہا تھا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. ایک اور واقعہ ایسا ہی یہ تھا جب درگاہ حضرت عباس میں ان کے متعلق کچھ کہا گیا، اور صحافی ہونے کے سے ہم لوگ تو کوئی نقطہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مل جائے اور اخبار کی ہیڈ لائن بنے. ان سے کئی بار پوچھا کہ آپ کچھ اس بارے میں فرما دیجئے، کچھ بتائیے، آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے. کئی بار پوچھنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ کیا میاں، ہم بھی اس عمر میں جوانی کا ولولہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، سنجیدگی آتی جائے گی، ہم بھی ایسے ہی تھے، اس میں کوئی خاص بات نہیں. ایسے جواب آج تک کسی نے نہیں دیے. اور جو قلب صادق صاحب کا وہ جملہ جو شفق صاحب نے ایک سیمینار کیا تھا جے شنکر پرساد ہال میں، کہ وہ کتنے بڑے خطیب تھے، لیکن جہاں پہ خاموش رہنا تھا وہاں پہ وہ زندگی بھر خاموشی رہے اور کبھی نہیں بولے. جیسے حضرت علی ایک بہت لمبے وقفے تک خاموش رہ کے انہوں نے بتایا کہ خاموشی بھی کچھ چیز ہوتی ہے. تو ایسے تھے ان لوگ. پروفیسر فضل امام صاحب، جو آپ نے کہا، میں یعصوب صاحب سے، یاز صاحب سے پچھلے 2 سال سے اطہر صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا سیمینار کیا جائے جس میں ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو تعزیتی جلسے میں نہیں آ سکتی. اور اشفاق صاحب کے بارے میں تو ان کی اب کتابیں ہیں، لوگ لکھا جا سکتا ہے. تحریر ہمیشہ باقی رہے گی، کتابت تو جب تک جن لوگوں نے سنا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے،
لیکن اگر کتابی شکل میں آ جائے گی، یہ شفق صاحب لوگ، نیئر لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یہ ان کتابوں پہ مقالے لکھوائیں کچھ ہو، اور ایسی ادبی نشست ہو، ایسے سیمینار ہو کہ وہ تحریری شکل میں آ جائے جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ ہم لوگوں کے بعد بھی زندہ رکھے۔ میں ہر طریقے سے تیار ہوں، جس طریقے کا تعاون، جس طریقے سے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں ہر طریقے سے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے یعقوب صاحب اور اعجاز صاحب کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ میں بہت لوگوں کو نہیں جانتا کہ جو ان کے متعلق ان کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈال سکے۔ اس لحاظ سے آپ کی ضرورت پڑے گی، باقی سب تو میں جو کر سکتا ہوں وہ حاضر ہوں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ جو آپ نے اتنا وقت دیا اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور ڈائس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا وقت انہوں نے یہاں پہ دیا۔ لیکن اشفاق صاحب کی اپنی ایسی شخصیت تھی کہ جن لوگوں نے سنا اور جو لوگ واقعی ان سے محبت کرتے تھے وہ یہاں پہ آئے۔ یعقوب صاحب اور اعجاز صاحب کے خانوادے کا ہمیشہ سب لوگ شکر گزار رہیں گے کہ انہوں نے انسانی قدروں کو پامال نہیں ہونے دیا۔ جو باپ نے جس طریقے سے نبھایا، بچے بھی اسی طریقے سے آج بھی نبھا رہے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود بہت جگہ، لیکن ان دونوں نے کبھی یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ان کو میری کوئی بات بری لگی، کوئی بات ناگوار گزری۔ جب بھی ملے وہ اتنی محبت سے ملے کہ میں اپنے اندر اگر کبھی کوئی انجانے میں بھی میں نے غلطی کیا تو میں اس کے لیے شرمندہ ہوتا رہا۔ میں اس حسن سلوک کے لیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات